بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی و بڑائی ہر قسم کی زبانی و بدل عبادت اس وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے آسمان اور زمین کو صرف 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر مستوی عرش ہوا، جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے کتابوں کو نازل کیا اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ درود و سلام نازل ہو اس آخری نبی پر جن کے ذریعے رشد و ہدایت ہمیں نصیب ہوئی، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کلام مقدسہ و مطہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس میں بہت سی ایسی آیتیں نازل کی جو ہم گنہگاروں کے لیے مشعل کے مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ہر جمعہ میں پڑھی جانے والی آیتیں ہیں۔ قد افلح من تزکیٰ، تحقیق کے وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے بچا کر رکھا، وذکر اسم ربہ، پھر اپنے رب العالمین کے نام کو یاد کیا، فصلی، پھر نمازیں پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیاوی زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے والی ہے۔ اور یہ بات ہم نے پچھلے صحیفوں میں لکھ دی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں یہ بات لکھ دی تھی کہ دنیاوی زندگی سے بہتر اخروی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے شروع میں فرمایا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، گنہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لے، بہترین خطا کار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اپنے جو نفس کا تزکیہ کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے گناہوں سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ دور جاہلیت میں نہ کبھی شراب پینے کی تمنا کی، نہ کبھی انہوں نے دور جاہلیت میں شراب پی، جبکہ یہ عام چیز تھی، فحش کام عام تھا۔ عورتیں، خوبصورت عورتیں خوبصورت مردوں کے پاس اس لیے ان کے ساتھ زندگی بسر کرتی کہ طاقتور اور خوبصورت بچے ہوں۔ ایک ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ رہتی، یہ عربوں کا دستور تھا کہ آنے والی نسل خوبصورت ہو اور طاقتور ہو۔ ویسے ماحول میں بھی جہاں پر برائی نہیں سمجھی جاتی تھی اور نشہ کے تمام لوگ عادی تھے، شراب کے تمام لوگ دلدادہ تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی ابو بکر نے نہ کبھی شراب پینے کی تمنا کی، نہ کبھی شراب کو پیا، اور برائی عام تھی۔ لوگ زناکاری کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہ کبھی زنا کے قریب گئے، نہ کبھی تمنا کی کہ میں زنا جیسا فعل بد کر لو، انہوں نے کبھی تمنا نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی اسلام کی کرنیں مکہ میں پھوٹی، سب سے پہلے بزرگوں میں ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیوں؟ انہوں نے اسلام کی اچھائی کو دیکھا۔ اسلام زناکاری سے روکتا ہے، شراب نوشی سے کو منع کرتا ہے، لہذا سب سے پہلے بوڑھوں میں اسلام لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کہا شخص گنہگار ہے، کسی سے چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے، کسی سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گناہ کو دل میں گناہ جان کر توبہ کی طرف مائل ہو جائے، وہ بہتر آدمی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ان کی لونڈی ان کے بستر پر سو گئی، تھکان کا عالم تھا، سو گئی۔ لونڈی کو اٹھایا، اس زور سے تماچا رسید کیا، تھپڑ مارا۔ افسوس ہوا کہ سونے کی بنیاد پر میں نے میری لونڈی کو تھپڑ رسید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے جانے انجانے میں ظلم کر دیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مارے جذبات کے میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ رسید کر دیا۔ اللہ کے نبی، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب کیا کروں؟ یہ ظلم کو زائل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اعتقاد، اگر تم ظلم کر دیے ہو اور وہ ظلم تمہیں ستا رہا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو، اے اعتقاد، تم اس لونڈی کو آزاد کر دو۔ فوراً گئے، لونڈی کو آزاد کر دیا۔ کہا میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل تھا، گناہ ہو جائے تو فوراً رب کی طرف رجوع ہو جاتے تھے، اور قرآن مجید نے فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان نیکی انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ گناہ ہو جائے کہ بار بار نیکی کرتے جائے، نیکی کے کام کرتے جائے، کیونکہ کہ نیکی کے کام گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے کا خوف تھا اللہ رب العالمین کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں خوف تھا، اللہ کا خوف کہ کس طریقے سے رب سے تنہائی میں ڈرا جائے، لوگوں میں ہو جب بھی رب سے ڈرا جائے، تنہائی میں ہو جب بھی ڈرا جائے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ
تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو لے آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو لے آئیں گے، لیکن ان کے نیکیوں کا کچھ وزن باقی نہ رہے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نیکیاں پہاڑ کی برابر ہوگی، کیا وجہ؟ کہ ان کے نیکیوں کا کوئی وزن نہیں رہے گا، خش و خاشاک کی طرح نیکیاں اڑا دی جائے گی، شراب کی طرح نیکیاں ختم کر دی جائے گی۔ کہا وہ لوگ جب محفلوں میں ہوتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، رب سے خوف کھاتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھتے ہیں، لوگوں میں جب ہوتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہ رہے۔ تنہائی میں ہو جب بھی، لوگوں کے درمیان ہو جب بھی، اندھیروں میں ہو جب بھی، ہجوم میں ہو جب بھی، اجالوں میں ہو جب بھی، اپنے آپ کو نیکیوں سے کے قریب رکھنا اور گناہوں سے بچا کر رکھنا، تب جا کر ہمارے نیکیوں کا کچھ وزن برقرار رہے گا۔ اگر ہم لوگوں کے درمیان نیک بن کے رہیں، تنہائی میں ہم برائیاں کریں اور اب برائیوں سے باز نہ آئے، تو ہماری نیکیوں کا کوئی وزن برقرار نہ رہے گا۔ ہر ہمیشہ رب سے ڈرتے رہنا چاہیے، رب کا خوف کھانا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ آج نوجوان اپنے ہاتھوں میں ڈگریاں لیے بے روزگاری کا شکار ہے، در بدر بھٹکتے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کبھی والدین کی دعائیں نہ لی، ڈگریاں حاصل کی، والدین سے دعائیں نہ لی۔ دوسرا یہ کہ تنہائی میں رب سے خوف نہ کھایا، اور اپنے تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نہ رکھا۔ ڈگریاں ایسی ڈگریاں ان کے لیے زحمت کا باعث ہو گئی۔ پڑھے لکھے افراد آج پریشان حال۔ سب سے پہلے انہوں نے تعلیم پر اکتفا کیا کہ ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہم ان ڈگریوں کے بھروسے پر رزق کو حاصل کریں گے، کبھی رب کی طرف رجوع نہ ہوئے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پناہ مانگو رب کے سامنے کہ ایسے علم سے اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسے علم سے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، ایسے علم سے پناہ چاہتے ہیں جو ہمیں نفع نہ دے، علم حاصل کرنے کے بعد وہ علم ہمیں نفع نہ دے۔ ومن قلب لا یخشع، ایسا دل جو تنہائی میں تیرے عذابوں سے نہ ڈرے۔ اللہ ایسی دعا سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ ومن دعاء لا يستجاب لها، اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی دعا سے جو تیرے دربار میں ہم گڑگڑا کر پیش کریں تو اس کو قبول نہ کرے۔ ومن دعوت لا يستجاب لها، ایسی دعوت سے جو دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرے، لوگ اس دعوت کا انکار کر دیں، اللہ ایسی دعوت سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ ومن عین لا تدمع، اللہ ایسی آنکھ سے بھی پناہ چاہتے ہیں جو تیرے عذابوں کا تذکرہ ہے وہ آنکھ نہ روئے، ایسی آنکھ سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ نوجوانوں نے ڈگریاں تو لی لیکن رب کے سامنے سجدہ نہ ہوئے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے دل تقوی سے عاری ہو گئے، وہ گناہوں میں ملوث ہو گئے،
ڈگریاں رکھنے کے باوجود بے روزگاری کا شکار ہو گئے۔ ہاں سنو، اگر تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تنہائی میں تم رب سے ڈرنے والے بن جائے، یہ ڈگریاں تمہیں نفع دے گی۔ اللہ تمہارے تقویٰ کی بنیاد پر تمہیں مالدار کر دے گا۔ اللہ تمہیں گناہوں سے بچنے کے عوض دنیا میں سکون عطا کرے گا۔ تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہجوم میں ہو، تم اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو، دیکھو پھر رب العالمین تمہیں مالدار کر دے گا۔ اس کی مثال ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ کی جانب جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا ایک چرواہا خوٹرو نوجوان بکریاں چرا رہا ہے، تنہائی میں اکیلا صحرا میں بکریاں چرا رہا ہے۔ بلائے، کہا ایک بکری بیچ دو، تمہارا مالک تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بکری بیچ دو، ہم کاٹ لیں گے، صبح کر لیں گے اور کھا لیں گے۔ اس نے کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا، آسمان کی طرف انگلی اٹھایا، کہا این اللہ۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھنے والی ذات آسمانوں پر موجود ہے، عرش پر موجود۔ آسمان کی طرف انگلی اٹھایا، کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آسمان کی طرف۔ اس عبداللہ بن عمر نے پھر کہا جانے دو، بکری چھوڑ دو، ایک بچہ دے دو۔ مالک سے کہنا گوڑیاں کھا گیا۔ کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ مالک تو دیکھنے والا نہیں، مالک تو گھر میں سو رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتنا متاثر ہوئے، نوجوان اور نوجوانی کے عالم میں گناہ کرنے سے نوجوانوں کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن یہ نوجوان صحرا میں بکریاں چرا رہا ہے، اکیلا ہے۔ جب اس سے بکری کا سوال کیا گیا تو کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ بن عمر جب مدینہ پہنچے، اس چرواہے کے تعلق سے دریافت کیا کہ اس کا مالک کون ہے۔ مالک سے کہا تمہاری بکریاں بیچ دو۔ مالک نے دگنا قیمت میں بکریوں کو بیچ دیا۔ اب مالک نے سوچا کہ اب تو میں بکریاں بھی بیچ دیا ہوں، اب میں یہ غلام کو رکھ کر کیا کروں گا؟ عبداللہ بن عمر سے کہا غلام بھی خرید لو۔ غلام کو بھی خرید لیا۔ دیکھو تنہائی میں تقوی اختیار کرنے کا نتیجہ۔ نوجوانوں، آج اپنے موبائل پر تنہائی میں بیٹھ کر تمہاری انگلیاں موبائل پر رخ کرتی ہے، فحش نظارے دیکھتی ہے۔ یاد رکھو تنہائی میں ڈرنے والا رب العالمین دنیا میں بھی اس کو مالدار کر دیتا ہے، رب کے پاس قیامت کے دن اس کا درجہ بھی بلند رہے گا۔ وہ نوجوان صحرا میں رب سے ڈرنے والا، اکیلا، لیکن اس کے تقوی کا عالم یہ۔ عبداللہ بن عمر نے بکری کا سوال کیا، نوجوان نے کہا اگر مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ بکریاں خرید لی گئی، بعد میں اس غلام کو بھی خرید لیا گیا۔ عبداللہ بن عمر نے وہ بکریاں اس غلام کو ہبہ کر دی، تحفے میں دے دیا، اور اس کے بعد اس غلام کو آزاد کر دیا۔ دیکھو اگر تقوی ہمارے دلوں میں ہو، رب کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے تو دنیا میں بھی ہم مالدار ہو جائیں گے، عزت والی زندگی بسر کریں گے، ذلت سے بچ جائیں گے۔ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو، تزکیہ اختیار کرو، گناہوں سے بچتے رہو۔ رب العالمین نے اگر جو شخص گناہوں سے بچ جائے، اپنے آپ کو پاک کر لے،
کل قیامت کے دن اس کا مرتبہ بلند رہے گا۔ اگر لوگوں میں وہ نیک کہلائے لیکن تنہائی میں بیٹھ کر گناہ میں ملوث ہو جائے، قیامت کے دن ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کی نیکیاں پہاڑ کے برابر برابر ہوگی، اتنی بلند نیکیاں، وہ لوگ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، لیکن ان کی نیکیاں تنکوں کے مانند اڑا دی جائے گی۔ وہ لوگ پوچھیں گے ہماری نیکیاں کیوں ضائع کر دی گئی؟ کہا جائے گا تم لوگوں میں تو تھے تو تم نیک کام کرتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے تو برائیوں میں ملوث ہو جاتے تھے، اس لیے تمہاری نیکیوں کا کوئی وزن برقرار نہیں رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رب کا خوف کس طریقے سے کھاتے تھے، رب کے گناہوں کا بوجھ کس طریقے سے ان لوگوں کو ستایا کرتا تھا۔ آج ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ملال نہیں، نہ ہمارے دلوں پر سنگ لگ چکے ہیں، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ صحابہ سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ رب کو منانے کے لیے کس طریقے سے آگے آتے تھے۔ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، کہا یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماعز نے تو ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اب کہہ رہا ہے کہ پاک کیجیے۔ کہا اللہ کے نبی گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے، یہ گناہوں کا بوجھ لے کر رب کے سامنے حاضر نہیں ہوگا۔ نبی نے کہا لوگوں کو ذرا ماعز کے قریب تو جاؤ، ماعز کے منہ کو سونگھو، کہیں اس نے شراب تو پی نہ رکھی ہو۔ لوگ گئے، ماعز رضی اللہ عنہ کے قریب گئے، ان کے منہ کو سونگھا، کہا اللہ کے نبی ماعز نے کوئی شراب نہیں پی۔ کہا ماعز کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ ہو، اس سے گناہ ہو گیا ہے، زنا سرزد ہو گیا ہے، اب مجھے گناہ سے پاک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز رضی اللہ عنہ کے اقرار پر لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جاؤ، اسلام نے سب سے بڑی سخت سزا زنا کی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت کسی کے ساتھ بدفعلی میں ملوث ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھروں سے مار کر سنسار کیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی سخت سزا۔ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نبی نے صحابہ کے حوالے کر دیا، لے گئے، ان کو پتھروں سے مارنے لگے، پتھروں کی مار کو تاب نہ لا کر ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ بھاگنے لگے۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے بازو میں ایک ٹوٹا ہوا سینگ تھا، خالد نے اس سینگ کو اٹھایا، ماعز رضی اللہ عنہ کے سر پر اس زور سے مارا کہ وہ سینگ ان کے سر میں پابست ہو گیا اور سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ وہ خون کا فوارہ خالد ابن ولید کے دامن کو داغدار کر گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہی بدبخت آدمی کا خون، گنہگار آدمی کا خون خالد کے دامن کو داغدار کر گیا۔ یہ بات نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ جب وہ بھاگنے لگے تو خالد رضی اللہ عنہ نے سینگ کو مارا، سینگ ان کے سر میں پیوست ہو گیا، ایسا ہی سینگ پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، خالد کے دامن کو داغدار کر گیا۔ خالد نے یہ جملہ کہا کیا ہی بدبخت آدمی کا خون خالد کے دامن کو داغدار کر گیا۔ نبی نے صحابہ کو بلایا، خالد رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا خالد ماعز نے وہ توبہ کی، تم نے کہا کیا ہی بدبخت آدمی کا خون خالد کے دامن کو داغدار کر گیا۔ ماعز نے وہ توبہ کی، ایسا اپنے آپ کو پاک کیا،
اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو 70 مدینے کے گنہگار جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا، گناہوں سے دور رہنے کا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنے کا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، لیکن جس جگہ پر گناہ ہو اور جہاں پر شبہ ہو، لوگ شک کے دائرے میں آ جائے کہ وہاں پر گناہ سرزد ہوتا ہے، نوجوانوں ان جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ آج کل نوجوان ایک کھیل میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں جس کو کرکٹ کہا جاتا ہے۔ جب ان سے سوال کیا جائے تم ایسے جگہ کی جگہوں پر کیوں جاتے ہو، نوجوان کہتے ہیں ہم پیسہ لگا کر نہیں کھیلتے، صرف ایک شوق ہے۔ یاد رکھو، جہاں پر گناہ کا شبہ ہو ان جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ نوجوانوں اپنے آپ کو بچا کر رکھو گناہ شبہ کی جگہوں سے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ دونوں جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر گئے، لیکن آپ نے تعلیم دی کہ شبہ والی جگہوں سے بھی بچا جائے، جہاں پر گناہ ہو اس کے قریب نہ جائے، وہاں پر ٹہرنا ممنوع، وہاں رکنا منع ہے۔ کیوں؟ لوگ آپ کو غلط سمجھ لیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ اور دوسری بیوی، دونوں ازواج مطہرات آپ سے ملنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے۔ آپ اعتکاف میں تھے، آپ مسجد کے باہر ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، رات کا اندھیرا تھا، اور آپ دونوں ازواج مطہرات کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ قریب سے دو انصاری صحابی گزر رہے تھے، کہا لوگوں ادھر آؤ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اندھیرے میں بلا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ آپ نے اپنی دونوں بیویوں کو چھوڑا، کہا لوگوں سن لو، یہ دونوں میری بیویاں ہیں، کہیں تم یہ نہ سمجھ لے کہ نبی رات کے اندھیرے میں کسی غیر عورتوں سے بات کر رہا ہے۔ شبہ والی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ نوجوانوں ان جگہوں سے بھی بچنا چاہیے جہاں پر جھوٹے کھیلے جاتے ہیں اور جہاں پر شراب پی جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم صرف بیٹھ کر آتے ہیں تو شبہ والی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے کہ کہیں لوگ تمہیں غلط نہ سمجھ لیں۔ یہ نبی کی تعلیمات، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا۔ اقبال گیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک ہندوستان کا قدیم مدرسہ رحمانیہ جو دلی میں موجود تھا، اور آج وہ مدرسہ آج بھی موجود ہے، انگریزوں نے اس مدرسے کو ڈھا دیا کہ یہاں پر وہابی پڑھا کرتے ہیں۔ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا یہ مدرسہ، جو آج اگر ہر مدرسے کی جو سند بخاری کی پہنچتی ہے وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے، ہندوستان کی سند ہر مدرسے والا جو سند دیتا ہے نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس وہ سند ملتی ہے کہ ہم نے نذیر حسین محدث دہلوی سے یہ بات سنی۔ وہ مدرسہ رحمانیہ مدرسہ جس میں پڑھنے والا، پہلے مدارس میں پڑھنے والے مدرسے میں کھانا کھایا نہیں کرتے تھے، مدرسے میں طلبا آ جاتے تھے، اس محلے والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی، مالدار جو ہوتے ان کی ذمہ داری ہوتی کہ ایک ایک بچے کی کفالت لے لے، وہ بچہ ان کے گھر کھانا کھانا جائے، کھانا کھانے جائے، بڑے مدرسے میں کھانا دوسروں کے پاس کھائے۔ یہ اس طریقے کا طرز تھا، لوگ مخلوق الحال تھے۔ لہذا اقبال گیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا،
کہ ایک نوجوان جو اپنا کھانا کسی نواب کے گھر پر اس کا کھانا مقرر کر دیا گیا. ایک ایسا موقع آیا، دوپہر کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، لوگ مکان میں موجود نہیں. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا کہ نوجوان نے اپنے آپ کو کس طریقے سے گناہ سے بچایا. اقبال کیلانی نے لکھا کہ جب وہ نوجوان کھانے کے لیے گیا، نواب زادی جو دروازہ کھولی، نواب کی بیٹی نے دروازہ کھولا، کہا اب تمہیں کھانا اسی وقت دوں گی جب تم میرے ساتھ برائی میں ملوث ہو جاؤ. اگر تم میرے ساتھ برائی میں ملوث نہ ہوگے میں شور مچاؤں گی، کہوں گی کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہمارے گھر کھانا کھانے آیا اور اکیلے آ کر میری عزت نفس پر اس نے ہاتھ ڈالا، شور مچاؤں گی. اس طالب علم نے کہا معاملہ بڑا نازک ہے، گناہ میں اگر ملوث نہ ہوا، بے عزتی کا خطرہ، گناہ میں ملوث ہو گیا تو رب کے پاس ذلیل و خوار. لہذا اس نے کہا مجھے تھوڑی مہلت دو، مجھے حاجت آئی ہے، میں حاجت سے فارغ ہو جاؤں پھر تمہارے ساتھ گناہ میں ملوث ہو جاؤں. لڑکی نے اس ڈیوڑی کے اوپر جو بیت الخانہ بنا ہوا تھا اس طرف اشارہ کیا کہ تم حاجت سے فارغ ہو جاؤ. وہ نوجوان گیا، حاجت کیا، اس حاجت کو، گندگی کو اپنے تمام بدن پر من لیا، تمام بدن پر لگا لیا اور نیچے آ گیا. لڑکی نے جب یہ دیکھا مارے نفرت کے دروازہ کھول دیا اور نوجوان کو کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ. رات کے اندھیرے میں جامعہ مسجد کے حوض پر وہ نوجوان کڑاکے کی سردی میں سسکیوں کے سائے میں اپنے آپ کو غسل دیتا ہے. ادھر سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا گزر ہوتا ہے. میاں کیوں روتے ہو؟ تمام واقعے کو بیان کیا. میں کھانے کے لیے گیا، لڑکی نے یہ کہا میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے تمام گندگی کو اپنے بدن پر لگا لیا اور اب اس سے پاک ہونے کے لیے یہ ٹھٹرتی سردی میں، ہڈیوں کو جما دینے والی سردی میں غسل کر رہا ہوں. اس غسل کے باعث اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. سردی اتنی کڑاکے کی، دلی کی سردی تو مشہور ہے، سردی اتنی کڑاکے کی کہ سردی جسم کے ہڈیوں میں جم گئی اور ایسی سردی میں وہ نوجوان نے غسل کیا. اس غسل کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی. اللہ اکبر. نوجوان نے گناہ نہ کیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے گندگی کو لگا لیا، غسل کیا، غسل کے باعث موت واقع ہو گئی، تدفین ہوئی. لوگ جب خبر سے گزرتے رب نے اس گندگی کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا. اقبال کیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا لوگوں نے میاں حسین نذیر حسین سے دریافت کیا کیا وجہ کہ وہ نوجوان جو مدرسے میں پڑھتا تھا اس کی خبر سے خوشبو آنے لگی. میاں نذیر حسین نے کہا لوگوں سنو، واقعہ یوں ہے، اس نے دنیا میں گندگی کو لگا لیا، بدبو کو لگا لیا، اللہ نے اس بدبو میں خوشبو پیدا کر دی، اس کی خبر سے خوشبو آنے لگی. ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ کہ نوجوان اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے عمل کیا اور اس عمل کو اللہ نے خوشبو میں تبدیل کر دیا. تو یاد رکھو آج جو بے روزگاری کا شکار ہے، آج نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لیے ہوئے بے روزگاری کا شکار ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ والدین کی نافرمانی، دوسری وجہ گناہوں میں ملوث ہونا، تیسری وجہ کہ رب سے دور ہو جانا. اگر ہم علم کے ساتھ ساتھ رب کے قریب ہو جاتے تو رب العالمین کبھی اس علم کو بیکار نہ کرتا. اور ہمارا ہمیشہ نوجوانوں دعا کرنا چاہیے جو نبی نے ہمیں سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ ہمیں ایسے علم سے محفوظ فرما جو ہمیں نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے جو تیرے عذابوں سے نہ ڈرے،
ومن دعاء لا يسمع، ایسی دعا سے جو تو قبول نہ کرے، ومن دعوت لا يستجاب لها، ایسی دعوت سے جو دین کی دعوت ہم لوگوں میں دے، لوگ اس دعوت کو قبول نہ کرے، ومن عین لا تدمع، ایسی آنکھ سے جو تیرے عذابوں کو یاد کر کے نہ روئے۔ اللہم اغننی بالعلم، اللہ ہمیں علم کے ذریعے مالدار کر دے، وجملنی بالتقوی، تقوی کے ذریعے ہمیں خوبصورتی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک اس روئے زمین پر زندہ رکھ، صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنا کر زندہ رکھ۔ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو، ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ رب العالمین ہم نے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اپنے فضل و کرم سے روزی عطا فرما۔ رب العالمین جو قرضدار ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جن کے کاروبار نقصان کی طرف ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کے کاروباروں میں نفع عطا فرما۔ رب العالمین جن کے والدین بقید حیات ہیں انہیں صحت نصیب فرما۔ رب العالمین جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔